اخروی فوائد جو ہے نا، اخروی فوائد، آخرت کے فائدے، ضروری نہیں ہے کہ اس کا ادراک مجھے اور آپ کو دنیا میں ہو جائے۔ ایک اللہ والے کی خدمت میں ایک مرید نے عرض کیا، حضرت میں بہت عرصے سے مجلس میں شریک ہوتا ہوں لیکن میں اپنے اندر کوئی فائدہ محسوس نہیں کرتا۔ انہوں نے فرمایا میں تو بہت زیادہ فائدہ محسوس کرتا ہوں آپ کے آنے سے، آپ کے آنے سے میں فائدہ محسوس کرتا ہوں۔ نے کہا وہ کس طرح؟ فرمایا اس طرح کہ آپ جب اللہ کے لیے مجھ سے ملاتے ہو نا ہاتھ، اور اللہ کی غرض سے آتے ہو، تو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ تب جب ہم ہاتھ چھوڑتے ہو نا تو ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ آخرت والے مسائل کا نتیجہ اللہ دنیا میں دکھا دیں۔ بات سمجھ گئے میری؟ اگر نیت اور جذبہ ٹھیک ہو، نیت میں فطور نہ ہو، تو اصل جو ہمارا مسئلہ ہے وہ دنیا نہیں ہے، اصل مسئلہ ہمارا آخرت ہے۔ اور آخرت کے جتنے مسائل ہیں اس کا سب سے بنیادی نقطہ نیت ہے، نیت۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نیت صحیح ہو نا، نیت، تو ڈاکو کے پاس بیٹھنے والے ابدال بن گئے، ڈاکو کے پاس بیٹھنے والے ابدال بن گئے۔ اور نیت صحیح نہ ہونا، غوث کے پاس بیٹھنے والے کچھ بھی حاصل نہ کر سکے۔ اس پر وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک چوریاں کر کر کے نا بعض گناہ کرتا ہے نا آدمی، ان گناہوں سے بھی آخر تھک جاتا ہے وہ، اب اس کی وہ گناہ عادت بن جاتی ہے، یا چھوڑ نہیں سکتا، تنگ ہوتا ہے، یا میں کروں تو کیا کروں ابھی۔ یہ بعض عادات ایسی ہیں انسانی نفس کی۔ اب اس کے اندر ڈاکے کی عادت تھی، چوری کی، آخر تھک گیا۔ تھکنے کے بعد نا اس نے جا کے کسی دور دراز علاقے میں دریا کے کنارے ایک کٹیا بنائی، ایک خیمہ لگا دیا، اور ایک تسبیح لے کے ذکر شروع کر دیا اس نے۔ اب بات میں شروع ہو گئی کہ فلاں علاقے میں کوئی صوفی بزرگ رہتے ہیں، تو لوگوں کا آنا جانا بن گیا۔ اب اس کو پتہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک آتا ہے پوچھتا ہے کیا کروں، کہتے 2000 بار دروشی پڑھا کر، 1000 بار یہ کر، 500 بار یہ کر۔ ابھی اللہ کے نام کے اندر تاثیر تو ہے۔ ایک آدمی اخلاص سے آتا جاتا رہا۔ بعض اوقات یہ جو مقامات ہیں نا ولایت کے، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں پر یہ کھول بھی دیتے ہیں، جب اس کے نفس کی تربیت مکمل ہو چکی ہوتی ہے نا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بطور القاء، الہام یا کسی شکل میں اس کو اپنے منصب کا پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ نے میری ذمہ داری کیا رکھی ہوئی ہے، اور تکوینی طور پر اس سے اللہ تعالیٰ اسی طرح کے کام لیتے ہیں پھر، اور کچھ اس کے معاون ہوتے ہیں کام میں۔ یہ اللہ کا ایک تکوینی نظام ہے، جیسے تشریعی نظام ہے نا، اس طرح ایک تکوینی نظام ہے اللہ کا، جو اللہ اپنے بندوں کے ذریعے سے اس کو چلا رہے ہیں۔ اس فقیر نے نا ذکر میں بیٹھے بیٹھے محسوس کیا کہ اللہ نے تو مجھے منصب ابدال پر بٹھایا ہوا ہے۔ اس ڈاکو کے پاس جو بیٹھنے والا تھا نا، اس کو احساس ہوا کہ یہ تو میں منصب ابدال پر ہوں۔ ابدال کہتے ہیں اس آدمی کو کہ جب دنیا سے ابدال رخصت ہوتا ہے، اس وقت تک رخصت نہیں ہوتا جب تک اپنا بدل نہ چھوڑے، وہ اپنا بدل چھوڑتا ہے پھر وہ دنیا سے جاتا ہے۔ اب اس نے خیال کیا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے ابدال بنایا ہے، جس شخص کی صحبت سے میں ابدال بنا ہوں یہ کس مقام پر ہوں گے۔ اس نے شیخ سے اس کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے کہا خدا کے بندے، تجھے جو خدا نے نفع دینا تھا نا، اے اللہ کے نام پاک کی برکت ہے، میں چور آدمی ہوں، میں چور ہوں، ڈاکو ہوں، پریشان حال ہوں، دنیا کے مارا ہوا۔
بس اب مجھے اور کوئی راستہ نظر نہیں آیا تھا، تو میں ذکر فکر کرتا ہوں اپنے انجام کا ڈر ہے، میں مقام شکام نہیں سمجھتا کوئی بھی. اتنا زمانہ چوریاں کی ہیں، پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا میرا. ہاں، اور تجھ پہ جو اللہ کے فضل ہو گئے ہیں، بس اس پہ اللہ کا شکر کر. تو بس میری حالت کو چھوڑ، میں کیا ہوں، مجھے پتہ ہے میں کیا ہوں. تو حضرت شیخ نے فرمایا دیکھو، ڈاکو اور چور کے پاس بیٹھنے والے ابدال بن گئے، اللہ ان پہ درجے بلند کرے. اتنی بے نفسی تھی، اتنی عاجزی تھی. فرمایا ہمیں بھی ڈاکو ہی سمجھ لیا کرو، ہاں ہمیں بھی چور ہی سمجھ لیا کرو، اپنے جذبے ٹھیک رکھو. تو اس اچھا جذبہ اور اچھی نیت جو ہے نا، اچھا جذبہ اچھی نیت، سبحان اللہ. یہ حضرت فرمایا کرتے تھے، کوئی ساتھی اگر کہتا تھا توجہ کرے نا، فرمایا جب آپ گھر سے مجھے ملنے کی نیت سے چلے تھے نا، توجہ اسی وقت ہو گئی تھی. یہ توجہ ہوئی ہے تبھی آپ آئے ہو، ایسے نہیں آ سکتے تھے آپ. اور یہ توجہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. حضرت اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، نہ آپ کچھ کرتے ہیں نہ میں کچھ کرتا ہوں، نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں نہ میں کچھ کر سکتا ہوں. کرتا خود ہے، آگے ہمیں کر دیتا ہے. پشت پناہی اس کی اپنی ہوتی ہے، لیکن سنت اللہ کی طریقہ کار یہی ہے. تو بات یہ ہے کہ انجام جو ہے نا جی ہمارا، وہ آخرت ہے، آخرت کی زندگی ہے. اور اس کا فیصلہ دنیا کی اچھی نیتوں پر، اچھے جذبوں پر. اور جس کا جتنا اچھا جذبہ ہوگا، جتنے اچھے جذبات ہوں گے، انہی جذبات پر اللہ تعالیٰ آخرت کا فیصلہ فرمائیں گے اس کے لیے، آخرت کا فیصلہ. اور اس لیے کبھی بھی کسی مسلمان سے ملے نا، شیخ سے ملنا، استاد سے ملنا، مربی سے یا والدہ، یہ تو الگ چیزیں ہیں. ہر مسلمان کے ساتھ ملتے وقت یہی جذبہ ہونا چاہیے، اللہ میں آپ کی رضا کے لیے مل رہا ہوں. آپ نے جماعت کے بزرگوں کو دیکھا نہیں، گشت کرتے ہیں جب، تو گشت کے دوران پہلے باتیں کرتے ہیں کہ جی اللہ کی رضا کے لیے جو ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتا ہے، ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ سے گناہ معاف کر دیتے ہیں. بھئی ہم تو بڑے بے غرض ہو کے آپ کے پاس آئے ہیں، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے آپ سے بات کرنے کا، اور ہم اللہ کے لیے آئے ہیں آپ کے پاس. تو بے غرض ہو کر کسی کے ساتھ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ دے دے، اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ رب العالمین اس پر فضل فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیشہ کے لیے اسی جذبے سے، اسی نیت سے اب اس کے معاملات بھی، دوستوں کے ساتھ بھی، کسی کے ساتھ بھی معاملہ جب کرنا ہو تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو ہاتھ دینا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے. اور ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ اس کی گناہ کو معاف کر دیں کہ یہ میرا بندہ میری وجہ سے ملا ہے. سیدنا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بڑے جلیل قدر صحابی تھے. فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ سوار تھا، تو آپ نے مجھے چند نصیحتیں فرمائیں. ان نصیحتوں میں سے ایک بات یہ فرمائی تھی، معاذ جب کسی سے محبت کرنی ہو نا، اللہ کے لیے کرنا. اور کسی سے نفرت بھی کرنی ہوئی نا، تو نفس شامل نہ ہو اس میں، وہ بھی اللہ ہو، اللہ کی وجہ سے ہو. اور اگر کسی کو کچھ دینا ہوا نا، پھر بھی خدا کے لیے دینا. اور کسی سے منع کرنا ہوا نا، پھر بھی اللہ کے لیے کرنا. دینے میں بھی اس کا خیال رکھنا، روکنے میں بھی اس کا خیال رکھنا، اور محبت کے اندر بھی اس معیار کا خیال رکھنا، اور نفرت کے اندر بھی اس کا خیال رکھنا. یہ محبت کا جذبہ، اس میں تو نفس شامل ہوتا ہے نا. اب جو نفرت ہے نا، اس میں تو نفس کلیئر کٹ شامل ہوتا ہے. یعنی اگر کسی آدمی نے ہمارے ساتھ تھوڑی سی گڑبڑ کی، اب میرے اندر انتقام کا جذبہ ہے، کب ہاتھ لگے گا یہ؟ میں کس موقع پر اس کو کے ساتھ کچھ ہاتھ کر سکتا ہوں؟ کب اس کے ساتھ نمٹ سکتا ہوں میں؟ یہ جذبات جو ہے نا نفس والے، یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. اللہ کی تائید سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے ایسے لوگ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتے ہیں جن کے دل میں کسی مسلمان کے ساتھ عداوت پکتی ہو، نفرت پکتی ہو، بغض پکتا ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو وصال الہی کا جام ہرگز وہ شخص نہ پی سکے گا، وصال الہی کا جام ہرگز وہ شخص نہ پی سکے گا جس کے دل میں اللہ کی مخلوق کے لیے رحم نہیں ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے رحم نہیں ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے محبت کی جذبے نہیں ہے. بات سمجھے نا جی؟
برس ہا برس کی ریاضتیں ایک طرف اور صلہ رحمی کا اجر و ثواب ایک طرف. صلہ رحمی اتنی بڑی چیز ہے، اس لیے ہر ایک کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ملاقات رکھا کریں. کوئی جذبہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور خاص طور پر پیر بھائیوں کا آپس میں، پیر اور مرید کا تعلق یہ مادی اسباب سے بہت بلند ہوتا ہے. اچھا، مادی چیزوں سے بہت زیادہ بلند ہوتا ہے. اس کا نعم البدل دنیا میں اس رشتے کا ہی کوئی نہیں ہے. بعض اوقات قریبی جو رشتے ہوتے ہیں نا بہن بھائیوں میں، اس میں نفسانیت آ جاتی ہے، اس میں نفسانیت آ جاتی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں غیر سے داخل ہو جاتی ہیں. لیکن یہ جو مختلف قوموں کے، مختلف قبیلوں کے، خاندانوں کے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں نا اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کا جمع ہونا محبت کی علامت ہے. اور ان کے جو فضائل ہیں نا کہ یہ قیامت والے دن یہ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے، نہ یہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے. بڑی بڑی جماعتیں لوگ ان پر رش کریں گے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ان کا جمع ہونا صرف اللہ کے لیے ہوتا تھا بس. آج کے اس فتنے کے دور میں نا بہن بھائیوں کے جمع ہونے میں بھی، رشتہ داروں کے جمع ہونے میں بھی کچھ نہ کوئی فساد آ گیا ہے. یار میں اس کے گھر نہ گیا تو یہ کیا کہے گا، میں نے اس کے بیمار کو نہ دیکھا تو یہ کیا کہے گا، میں اس کی شادی میں شریک نہ ہوا تو کیا کہے گا. یعنی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی غلط جذبہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو تعلق ہے نا مادی چیزوں سے، اسباب سے، نقشوں سے بہت بلند. اس لیے ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی دعوت کرتا نا، کوئی خدمت اچھی کرتا، کھلاتا پلاتا، تو عام لوگوں میں ایک بڑی بیماری ہے نا، کسی کے اخلاص کو نہیں سمجھیں گے، اس کو کہیں گے جی تم بڑے تکلف کرتے ہو ہمارے ساتھ نا. ایک ساتھی نے ایسے ہی کہہ دیا، بہت بڑا تکلف کیا جی انہوں نے کھانے میں. انہوں نے تکلف کدھر کیا ہے، اس نے اخلاص سے کیا ہے، اخلاص سے کیا. تکلف میں تکلیف ہوتی ہے. یہ جتنی ہماری خدمت کر رہا ہے اس کو راحت مل رہی ہے. اب ہم نے اتنے بڑے اخلاص کو تم نے تکلف کہہ کر بندے کو خراب کر دیا. ہاں نہ، ایسا نہ کیا کرو کسی کے ساتھ. اس نے کیا لینا دینا ہم سے، اس کو کیا غرض ہے ہم سے، ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. ہمارے پاس آئے گا تو کبھی دال ہوگی، کبھی ساگ ہوگا، کبھی کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اس کو کبھی ہم پہ گلہ نہیں پیدا ہوگا. اپنوں سے ایسا کر کے دیکھو نا، دوسرے دن پورا پاکستان خبر نہ ہو جائے تو کیا خیال ہے جی؟ ہوتا ہے ایسا نا. یہی کسی کو کہتے ہیں اللہ کی محبت کے جذبے، اللہ کی محبت کے جذبے. اور اللہ کرے یہ جذبہ جو ہے نا جی موت سے پہلے پہلے ہم سب کو نصیب ہو جائے. بڑی مار کو تلارا معاملات ہے یہ، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. یہ نفس کی چوٹی سر کرنی جو ہے نا، نفس کی چوٹی، اس کو حضرت ایک شعر میں فرمایا کرتے تھے، فقیرہ فقیری بڑی دور رہی، فقیرہ فقیری بڑی دور رہی، چڑھ گئے تو چیلمی کھجور رہی. واپس اسلام سمجھو نا، ان کو تکلف کا نہیں پتہ نا. قولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات.